अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मदीना मुनव्वरा से शेख सदाकत आपकी खिदमत में। इस वक्त मैं आपको मदीना मुनव्वरा का एक बहुत ही प्यारा सा पार्क और एक बहुत ही प्यारा सा व्यू दिखाने के लिए लेकर आया हूँ, और इसी वीडियो में आगे जाके एक बहुत प्यारी और ख़ास ज़ियारत भी दिखाऊँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह, ये देखें जनाब यारी, ये वो खूबसूरत मंज़र जो बिल्कुल जबल ओहद के दामन में है। ये देखें कितना खूबसूरत पार्क, कितना सुकून, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सामने जन्नती पहाड़, जन्नत की निशानी। इस पार्क का नाम है अल मदीना पार्क। इसका व्यू आप देखें कितना सुकून है। इस वक्त यहाँ पे इतनी अच्छी ठंडक और फ्रेशनेस का एहसास हो रहा है, जिसका शायद आप लोग अंदाज़ा कर सकते होंगे। बहुत ही खूबसूरत व्यू। अभी तो चूँकि सुबह का टाइम है और ठंड काफ़ी है, इस वजह से वॉकिंग करने वाले लोग भी नज़र नहीं आ रहे हैं। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये फैमिलीज़ के सेपरेट होकर बैठने के लिए प्लेसेस हैं, ताकि जो भी फैमिलीज़ बैठें उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल रहे। और ये छोटे छोटे से ये रूम्स भी इधर रेंट पर मिल जाते हैं। जैसे कोई फैमिलीज़ वगैरह ओपन में नहीं बैठना चाहती हैं तो ये छोटी सी हट्स बने हुए हैं, उसके अंदर आप पर आवर्स के हिसाब से चार्जेस पे करके बैठ सकते हैं। सुबह सुबह का ये खूबसूरत मंज़र, और वो भी मदीना मुनव्वरा से आप लोगों के लिए हाजिर खिदमत है। यहाँ पर एक मज़े की बात और है, ये कि जिस वक्त यहाँ जबल ओहद के ऊपर बारिश होती है तो इस पूरे पहाड़ का जो पानी जमा होता है, तो थोड़ा सा आगे जाके इन्होंने एक छोटा सा डैम जैसा बनाया हुआ है, जिसके अंदर पानी पूरे पहाड़ का जमा होकर एक आबशार का मंजर पेश करता है। और ये खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मस्जिद भी बनी हुई है यहाँ पे एक अच्छी सी। जो लोग मदीना मुनव्वरा ख़ास तौर पे अपनी फैमिलीज़ और बच्चों के साथ आएँ तो वो इस जगह को ज़रूर विज़िट करें। इंशाअल्लाह बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। अभी चूँकि सुबह का वक्त है इसलिए बिल्कुल खाली है, और मदीना मुनव्वरा में बहुत सारी जगहों पर अब वॉकिंग ट्रैक्स स्पेशली बना दिए गए हैं, तो इस वजह से अब यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग नहीं नज़र आ रहे। माशाअल्लाह, आप देखें ये कितना कोई खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। और बिलखुसूस इसकी अहमियत इस बात की है कि एक तो ये पार्क मदीनतुल मुनव्वरा में है, हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में, और जबल ओहद के बिल्कुल दामन में है। ये अभी आपको पहाड़ के ऊपर एक किला सा नज़र आएगा। ये सामने ये जो किला है, ये मदीना मुनव्वरा की हिफाजत के लिए जब चौकियाँ पहाड़ों पर बनाई गई थी, तो इस मुकाम पे एक हिफाजती चौकी थी। उसको बाद में 1857 में खिलाफत उस्मानिया के जो गवर्नर थे खालिद पाशा, उन्होंने इसको रिनोवेट करके और बाकायदा इसके ऊपर जाने के लिए आसान तरीके का रास्ता बनाया। अच्छा जी, अब हम ऊपर चलने के लिए कोई तरकीब निकालते हैं, किसी तरीके से आपको ऊपर से भी इसका विज़िट कराते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो जनाब ये देखें, ये इसके ऊपर का व्यू है। नीचे से यहाँ तक ये सड़क आती है, और यहाँ पर ऊपर गाड़ी लाने के लिए अलाउ नहीं है, आपको गाड़ी अपनी नीचे ही पार्क करनी होगी।
اور پیدل چل کر آنا ہوگا. ویسے تو عام پبلک کے لیے بھی یہ الاؤ نہیں ہے. اور یہ اس قلعے کا باہر کا منظر ہے. باہر سے ایسا دکھتا ہے, بالکل راؤنڈ فگر میں ہے یہ. اب ہم اندر چلتے ہیں. یہ دیکھیں جناب, اس طریقے کے 5 کمرے بنے ہوئے ہیں اس پورے قلعے کے اندر. اچھا, بڑے بڑے سے 5 کمرے ہیں, اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سے کمرے بھی بنے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے جیسے کوئی خادمین کے کمرے وغیرہ ہوتے ہیں, یا کوئی قلعہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اسلحہ وغیرہ رکھنے کا کوئی ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے ساتھ میں. اسی طریقے کے ہیں. اور یہ پرانے 1857 کی تعمیر یہ بنی ہوئی ہے. اچھا جی, مدینہ منورہ سے جب ہم وادی جن کے راستے پر جاتے ہیں تو یہ دیکھیں حدود حرم کی ایک تختی آتی ہے, نہایہ حد الحرم. اس کے ساتھ ہی دیکھیں یہ ایک قبرستان ہے بنا ہوا. ظاہر سی بات ہے یہ بھی بہت قدیم اور پرانا قبرستان ہوگا. اور اب ہم اپنی ایک دوسری زیارت کی طرف جا رہے ہیں. اچھا جی, اب ہم اپنی دوسری زیارت کی طرف آ چکے ہیں. اور یہ وہ جگہ ہے جو بہت ہی کم لوگوں نے دیکھی ہوگی. یہ وہ علاقہ ہے, اور یہ سامنے جو پہاڑ ہے یہ وہ پہاڑ ہے جہاں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. ابھی میں آپ کو اوپر لے کر چلتا ہوں اور وہاں کا منظر بھی دکھاتا ہوں انشاءاللہ عز و جل. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. اس مقام پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے. یہ سارا وہ علاقہ ہے. اور غزوہ تبوک, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس مدینہ منورہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو اسی جگہ پر یہیں کہیں پہ قافلے کا پڑاؤ ہوا, رات بسر کی گئی. اور بالخصوص جہاں تک مجھے مدینہ منورہ کے پرانے لوگوں نے بتایا ہے, اس مقام پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. یہاں پہ لوگوں نے اپنے نام وغیرہ بھی لکھے ہوئے ہیں. اور اب میں جس جگہ پر جا رہا ہوں, یہ جو جگہ آپ کو نظر آئی, اس جگہ پہ اس پورے مقام پہ ہمارے پیارے ذوالنورین جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر مدینہ منورہ میں جب مشکل وقت آیا, مشکل لمحات آئے, تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس مقام پر آ کے چند دن گزارے. یہاں پر آپ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنے دامادوں کے ساتھ, اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اپنی آل اولاد کے ساتھ یہاں پر اس مقام پر کچھ وقت گزارا. جن لوگوں کو اس مقام کے بارے میں پتہ ہے وہ لوگ یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں اس مقام پہ, اور یہ ان کے نام وغیرہ بھی لکھے ہوئے ہیں. مدینہ منورہ سے وادی جن کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو پانی کا ایک ڈیم آتا ہے لیفٹ پہ, اور رائٹ پہ ایک روڈ جا رہا ہے جو کہ پرانی طریق تبوک, جو کہ پرانے تبوک والے راستے کی طرف جاتا ہے. اور وہ سامنے کی طرف جو علاقہ نظر آ رہا ہے یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے آج موجودہ دور میں تبوک کی طرف سڑک جا رہی ہے, جو پرانی طریق تبوک ہے. اچھا جی, یہ دیکھیں جناب علی, یہ کیا ایک معجزہ ہے. اتنا بڑا پتھر ہے اور بالکل آسرے پر ہے. اس کو بیشتر مرتبہ کئی لوگوں نے ہلانے جلانے کی کوشش کی, لیکن یہ اپنی جگہ پہ فکس ہے. اس وقت تو یہ سارا جنگل بیابان ہوگا, لیکن اب بہت تیزی سے یہاں پر آبادی وغیرہ ہو گئی ہے. اور یہ اس کے بالکل ہی ساتھ ایک فارم ہاؤس ہے. اور یہ پہاڑ آپ دیکھیں کیسا سنگلاخ, بالکل پتھر والا پہاڑ ہے.
اس پہاڑ کے اوپر یہ دیکھیں جناب ایسے ہول سے بنے ہوئے ہیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مدینہ منورہ میں یہ وہ مقام جہاں ہمارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مشکل اور سخت حالات میں انہوں نے چند دن یہاں گزارے. غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں کہیں پہ خیمہ لگایا تھا، اور جس مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی اس کی نشاندہی میں آپ کو کرتا ہوں. ابھی یہ دیکھیں جناب، یہ جو سامنے پتھروں کی ایک باؤنڈری سی آپ کو اور محراب سی بنی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ نماز ادا فرمائی. جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی وہ مصلی کی جگہ نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد اس کو پتھروں کی باؤنڈری سے محفوظ کر دیا گیا. بہت ہی پرسکون اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس وقت یہاں پر چل رہی ہے. یہاں کے پہاڑوں کا اپنا ہی ایک نقشہ ہے. ان کے اوپر اگر آپ غور سے دیکھیں تو کچھ عجیب و غریب سی شکلیں بھی شاید آپ کو محسوس ہوں. کیا بنا ہوا یہ اس پہاڑ کے اوپر اللہ عالم. یہ دیکھیں پہاڑوں کے اوپر یہ گول گول سے سوراخ اور عجیب و غریب سی منظر نظر آ رہے ہیں. اور چونکہ میں اس وقت یہاں موجود ہوں الحمدللہ، یہاں پر ایک عجیب سی بھینی بھینی سی خوشبو اور اس کے علاوہ ٹھنڈک کا احساس ہو رہا ہے الحمدللہ. مجھے یقین ہے کہ بہت ہی چند لوگوں نے اس جگہ کا پہلے دیدار کیا ہوگا، زیارت کی ہوگی. امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور یہ جو میں نے آپ لوگوں کو زیارت کرائی ہے یہ بہت سارے لوگوں کے لیے بالکل ایک نئی زیارت ہوگی. تو برائے مہربانی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیوز کو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ ان لوگوں کی بھی نالج میں اضافہ ہو. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اللہ رب العزت آپ سب کو جلد از جلد مدینہ منورہ کی مقبول حاضری کے اسباب اور وسیلے عطا فرمائے. میرے چینل کی پچھلی ویڈیوز کو دیکھیں، اس میں بھی آپ کو بہت ہی نایاب زیارتیں نظر آئیں گی، اور انشاءاللہ آپ ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوں گے.